السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیاز اور میڈیا نیٹ ورک۔ آج پھر ہمارے ساتھ لندن سے جناب ثقلین امام صاحب موجود ہیں۔ ثقلین صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو فار انویٹیشن سر۔ ثقلین صاحب، 2-3 دن سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ اگلا دور جو ہے مذاکرات کا، ایران امریکہ ڈائلاگ کا، وہ پاکستان میں پھر سے شروع ہو رہا ہے، اور کل وہ خبریں میچور ہو گئیں جب ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے اس کو کنفرم کر دیا۔ ایران کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، گرین سگنل ہے۔ اور آج ٹرمپ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کی توسیع کی بجائے ہم مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یا مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اب دو ہی آپشن ہے، یا تو گفتگو مذاکرات کی آپشن ہے یا پھر مکمل تباہی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایران بھی بہت شدت سے مذاکرات چاہتا ہے۔ جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑا جامع معاہدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی عام ایک ایگریمنٹ کر کے ایران کے ساتھ اس کو نپٹانا نہیں چاہتا اس معاملے کو۔ اور پاکستان کے نامور صحافی حامد میر کی یہ خبر ہے کہ جناب ٹرمپ خود پاکستان آنا چاہتے ہیں ان مذاکرات کے لیے، لیکن ان کی شرط ہے کہ پہلے ایگریمنٹ کے اوپر رضامندی ایران کی طرف ہو جائے۔ یہ اتنی ساری خبریں ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب خبروں کی بھرمار ہو اور اس میں کچھ بھی نکل نہ رہا ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ایران کی طرف سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گرین سگنل ہے، اب میری بھی آنکھیں ہیں، آپ کی بھی آنکھیں ہیں، آپ نے کہیں گرین سگنل دیکھا ہے ابھی تک؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ کسی ایران کے ذمہ دار اہلکار، وزارت خارجہ سے لے کر وزیر خارجہ تک، یا ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل جو کہ ان کے اس وقت بڑا ایک اہم ادارہ بنا ہوا ہے، یا ان کے صدر یا ان کے اسپیکر کی طرف سے کوئی ایسا بیان ہے کہ وہ کل پہنچ رہے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ اب جو جے ڈی وینس یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں، یہ کنفیوزنگ ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم آ رہے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن ساتھ ہی ان کے بڑے ہی ٹاکسک قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے جس انٹرویو میں یہ کہا کہ اٹس اوور، جنگ ختم ہو گئی ہے، اسی میں بھی وہ یہ کہتے کہ ایران تو بیگنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اب انہوں نے جو نیا ایک جھگڑا جو شروع کیا ہے، رومن کیتھولک فرقے کے پیشوا جو ہیں پوپ لیو دا چہاردم، ان کے ساتھ جو جھگڑا کیا، اس میں انہوں نے اب جو تازہ جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ جو ٹروتھ سوشل میڈیا اس پہ جو پوسٹ کی ہے، اس میں انہوں نے ایران کے خلاف وہ پرانی باتیں دہرائی ہیں کہ ایران نے 42,000 لوگ مار دیے اور پوپ کچھ نہیں بولا، اور کیا وہ ایران کو ایٹم بم بنانے دیں گے، جبکہ ایران ایٹم بم بنا ہی نہیں رہا۔ تو اس قسم کی جب اپنی پرانی باتیں ریپیٹ کریں گے تو وہ مارکیٹ میں ایک بڑا کنفیوزنگ سگنل دے رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی جنگ روکنا چاہ رہے ہیں، یا وہ اپنے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کو تو اس بات میں خوشی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ ایک بڑی ایک تاریخی موڑ پر ایک ایسے واقعے کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں ایران کے ساتھ، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی بھی شہر میں ہو سکتے، کسی یورپ کے شہر میں بھی ہو سکتے، یعنی جنیوا میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو خود بھی واضح ایک وے فارورڈ یا روڈ میپ ان کے پاس نہ ہے، نہ وہ جانتے ہیں۔ وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنے اس جھگڑے میں جہاں پھنس گئے ہوئے ہیں وہاں سے نکل سکے، اور وہ نکلتے ہوئے اسی وقت ہی نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اپنی حقیقت کا ادراک کر سکیں گے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسی حالت میں کہ مار کھا کے لیٹے ہوئے ایک بندہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے تھے اٹھے میں جیت گئے ہیں۔ تو وہ ابھی تک اس ڈیلیوژن میں ہے، اور یہ لفظ ڈیلیوژن میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں، جان میئر شائمر جیسے لوگ ہو گئے ہیں، جیفری سیکس جیسے لوگ ہیں، کرنل میکراکر جیسے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ایک سخت قسم کی ڈیلیوژنل بیماری کا شکار ہے، جس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں وہ ایک بہت بڑی جنگ ہار چکا ہے اور امریکہ کو ہروا چکا ہے یہ جنگ، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کو لڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ امریکہ کی فیور میں تھی ہی نہیں۔ اب اس جنگ میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اب انہوں نے جب نیول بلاکیڈ کیا تو نیول بلاکیڈ خود ایک وار آف یعنی ایکٹ آف وار سمجھا جاتا ہے، اور اس پر تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہوگا اور اخباروں میں شائع بھی ہوا ہے، کہ چین نے بڑی کھل کے کہا ہے کہ جنگل کا قانون اب نہیں چلے گا،
اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی ملٹری ایکسرسائزز کیے جس میں پہلی مرتبہ چین کے 3 بڑے جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں انہوں نے مل کے اس میں حصہ لیا ہے، اور یہ ایکسرسائزز جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈین اوشن تک کے حصوں میں ہوئی ہیں. یعنی اب وہ ممکن ہے کہ انہی پوری ایکسرسائزز کو بڑھاتے ہوئے یہ پرشین گلف تک کا یا گلف آف عمان یا عریبین سی تک آنے کا ایک پیغام دے رہے ہیں. اور انہوں نے ان کے وزیر جو دفاع جو ہیں ان کے ایڈمرل صاحب جو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں پرشین گلف میں، ہم وہاں سے تیل لے رہے ہیں، ہماری تیل 30% ضروریات وہاں سے آ رہی ہیں، لہٰذا اگر ہماری شپس کو ڈسرپٹ کیا گیا تو ہم کارروائی کریں گے. ابھی کھلی جنگ کی دھمکی ہے اگر آپ غور کریں اسے. تو اس میں ٹرمپ صاحب جب تک ایک حقیقت کا ادراک نہیں کر لیتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوں گے. پھر دوسری ایک بات ہے، ایک جو بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہے اب یہ بات کہ کیا امریکہ پر اپنے فیصلے جو کہ اپنے آپ کو ابھی تک سپر پاور سمجھ رہا ہے اور واحد سپر پاور سمجھ رہا ہے، کیا وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے یا ان کے لیے ان کو نتن یاہو کے سگنل کا انتظار ہے؟ اصل میں ایران کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار نہیں ہے، اصل میں نتن یاہو کی طرف سے امریکہ کو گرین سگنل کے انتظار کی ضرورت ہے. تو جب تک بات اس طرح نہیں بڑھتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ آئیں، پاکستان کا دورہ کریں. پاکستان کی تو اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے کوئی بھی بڑا سربراہ اور امریکہ کا سربراہ آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آئی ڈونٹ سی اٹ. اچھا لیکن شاہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو امکانات اس کے کم نظر آ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں ہیں اس وقت جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جب سے دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان میں ڈائلاگ جو تھا وہ ادھورا رہ گیا اور دونوں وفود واپس چلے گئے، تو ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اس کے بعد بھی بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان کے ذریعے جاری رہی. کل ٹرمپ نے اپنی ایک گفتگو میں کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح کل جے ڈی وینس نے بھی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہے. اسلام جی آباد کے بعض کنیکٹیوٹی لوگ کہہ رہے نہیں، ہیں لیکن اسلام سجاد آباد یہ کنیکٹیوٹی پاکستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ براہ راست اگر ہے تو اس میں کئی ملک ہیں اس وقت. اس میں میں ایجپٹ کا بھی میں نام لیا جا رہا ہے، اس میں ترکی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن جی کنیکٹیوٹی لیکن ہونا یا جی میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، جے ڈی وینس ہو، یا ایران کے پریزیڈنٹ ہوں، یا پھر جو ایرانی فورن منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ براہ راست ٹیکسٹ میسجنگ کے رابطے میں ہیں. اور بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو بکھر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اس کو دوبارہ سے پاکستان نے برج کیا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے یہ میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر ایسے ان کے ذاتی طور پہ مراسم ہیں، ٹیکس کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کا یہ کردار ہے اور وہ پہلے بھی ادا کر رہا ہے، اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ لیکن پاکستان کا ایران کی طرف سے ابھی تک ان مذاکرات کے خاتمے کی بات نہیں ہوئی، یا ان کی طرف سے ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان میں جو اگلا دور ہوگا اس میں ہم نہیں جائیں گے. اس طرح کی نہیں تو کوئی بات نہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی اعلان نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمعرات 16 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اگر ٹرمپ کا آپ مزید بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ہی ہوں. میں تو چاہوں گا اسلام آباد میں ہو، ایک رونق لگ کل جاتی انہوں ہے. نے یہ بھی تو کہا ٹرمپ نے، ساتھ ہی یہ جملہ بھی بولا کہ ہم وہیں مذاکرات کریں گے جنہوں نے پہلے سہولت کاری کی، کیونکہ ہم ایسے ملک میں کیوں جائیں گے جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے ان مذاکرات میں. یہ بھی اس کا جملہ تھا. دیکھیے یہ وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، وہ بہت سارے کنفیوزنگ پیغامات دے رہے ہیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم یورپ کے بھی کسی شہر میں کر سکتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو کافی عرصے بعد کہا کہ وی لو یو، ٹھیک ہے. ساتھ ہی وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں. ایجپٹ کے وزیر خارجہ وہاں گئے ہوئے ہیں، ایجپٹ کے وزیر خارجہ کے براہ راست کھل کر ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، یعنی اعلانیہ. بیک ڈور ڈپلومیسی کی نہیں میں بات کر رہا. بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو بھی ہوتا ہے بات وہ آن ریکارڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن آن ریکارڈ ایجپٹ کے وزیر خارجہ نے
عباس عراقچی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، بات چیت کی ہے، اور وہ کچھ پیغام لے کے گئے ہیں. تو ہمیں فی الحال دیکھیے میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں. بیک ڈور ڈپلومیسی میں بہت ساری چیزیں فیڈ بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا یہ بات ہمیں جو بتا رہا ہے ہمارا سورس یہ صحیح بھی ہے نہیں ہے. لیکن جو پبلک ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو پبلک ڈپلومیسی یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایران کے خلاف ایک زہر اگل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک جہاز نہیں گزرنے دیں گے. انہوں نے نیول بلاکیڈ عائد کیا ہوا ہے، دھمکی نہیں دی ہوئی ہے، اور اس نیول بلاکیڈ کو چین نے چیلنج کر دیا ہوا ہے. اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس نیول بلاکیڈ کے دوران 20 جہاز گزرے ہیں. آپ نے ہرمز سے اور عربین سی اور انڈین اوشن کی طرف گئے ہیں، جبکہ سینٹ کام کے مطابق ہم نے ایک بھی جہاز نہیں جانے دیا ہے. تو معاملات کشیدہ ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو بالکل مار رہے ہوں گے. اور پاکستان سے جو ان کا رابطہ ہے وہ ایک ایسے ہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑی بنیادی طور پہ یہ جو ابتدائی سطح پر جو یہ مذاکرات کی میزبانی کی تھی، تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ پاکستان پھر کچھ کوشش کر کے اگلے راؤنڈ کے انتظامات کرے. لیکن اگلے راؤنڈ کے لیے جو جے ڈی وینس، جن کے متعلق تو بڑی کھل کے یار بات آ گئی، شرم کی بات ہے. یہ تو امریکہ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے رپورٹ کر رہا ہے. وہ اصل میں مجھے جو پتہ چلا، جو میں نے کچھ لبنانی اینالسٹ سے جو بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں کہ مجھے رپورٹ کر رہا تھا، بلکہ یہ مجھے بریفنگ دے رہا تھا. مطلب وہ اصل میں جو نتن یاہو کا جو بیان ہے وہ ان کی عبرانی زبان میں تھا، جو اسرائیل کی جدید عبرانی زبان جو ہے اس میں تھا. تو اس میں وہ کہتے ہیں مجھے بریف، یعنی ایک ملازم آپ کا کوئی چھوٹا آدمی آپ کو آ کے بریف دے رہا ہو کہ صاحب میں دودھ لے آئے ہیں تو میں انڈے لے آئے ہیں، میں انڈے اتھے رکھتے تھے، دودھ جڑا فریج چ رکھتا ہے. تو وہ اس طرح جے ڈی وینس نے بریفنگ دی ہے نتن یاہو کو. اور باقی اب امریکہ کے اندر یہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ یہ جنگ امریکہ نے امریکہ کے مفادات کے لیے نہیں لڑی، یہ اسرائیل کے مفادات کے لیے لڑی ہے. تو یہاں پہ جو ویٹو پاور، جو ٹرمپ کارڈ ہے، وہ نتن یاہو کے پاس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے واقعی چاہتے ہوں کہ اس کو بھی نتن یاہو سے نجات مل جائے، لیکن عملاً ان کے کوئی اقدامات ایسے نظر نہیں آ رہے. عملاً تو بڑی سیدھی سی بات ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری ذاتی رائے کے طور پہ، ایک اینالسٹ کے طور پہ، جو دونوں ملکوں کے حالات کو دیکھے، تو ایران نے ابھی بھی جو شرائط تسلیم کی ہوئی ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میڈیا میں لیک ہوا ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ وہ 20 سالوں کے لیے اپنا انریچمنٹ جو زیرو کر دے، اور ایران نے کہا کہ ہم صرف 5 سالوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں ایران کا 5 سالوں کے لیے بھی راضی ہونا غلط ہے، کیونکہ اگر ایران این پی ٹی کا رکن ہے تو اس کو اس کے علاوہ اور کوئی شرط ماننی ہی نہیں چاہیے. لیکن شاید ایران میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ، میں سارا ایران نہیں کہوں گا، پورا ایران گالیاں دے رہا ہے اپنے ہی ان مذاکرات کاروں کو. اور یہ مذاکرات کاروں کو اس وقت جو ڈر ہے، ایران کے مذاکرات کاروں کو جو خوف ہے اس وقت، وہ اپنے عوام کے غیظ و غضب کا ہے. اس لیے وہ کھل کے کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہے. وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں اپنے عوام کے سامنے، جس طرح ٹرمپ صاحب بھی نہیں کچھ بتا رہے ہیں اپنے عوام کے سامنے، بڑکے لگا رہے ہیں. اس طرح ایران میں بھی یہ کشیدگی پائی جا رہی ہے اب. تو اس میں جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کلیئرلی اگری نہیں کر جاتے، مثلا اگر ایران 5 سال کے لیے فریز کرنے کے تیار ہے، تو عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑی فیور دے رہا ہے ایران، حالانکہ اسے نہیں دینی چاہیے. یا تو ایران یہ کہے کہ نہیں، وہ جنگ ہار گیا ہے اور اس لیے 5 سال کے لیے راضی ہو رہا ہے. اگر ایران یہ جنگ جیت گیا ہے تو ان 5 سالوں کے لیے اپنے انریچمنٹ کو فریز کرنے کے لیے کیوں تیار ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی ابھی اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ معاملہ جتنی تیزی سے طے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اب جو اصل چیز، جو فیکٹر نظر آ رہا ہے، وہ چین کا کارڈ ہے. چین کھل کے آ گیا ہے کہ ہم نیول بلاکیڈ قبول نہیں کریں گے. یہ ذرا زیادہ خطرناک بات ہے. لیکن شاہ جی، چین آیا تو ہے سامنے، لیکن اس چین نے ابھی تک کوئی ایسا افینس سامنے کریٹ نہیں کیا سینٹ کام کی ان فورسز کے سامنے جنہوں نے بلاکیج کی ہوئی ہے، پہلی بار. دوسرا، آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیجنگ میں ملنے گئے ہیں شی پن جنگ کو، اور وہاں انہوں نے آپس میں اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی افینس لانچ کرتے، وہ بھی جنگ بندی کی ہی بات کر رہے ہیں دونوں ملک، پہلی بار. اور اس کے علاوہ آج جو ایک خبر بریک ہوئی ہے آپ کے فائنینشیل ٹائمز کی طرف سے، انہوں نے کہا جی کہ پاسداران انقلاب کو ایران چینی جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کا
جو ایران نے نشانہ بنایا. ایران نے چینی جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا. یہ کسی خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے. تو چین نے اس کی اگرچہ تردید کی ہے، لیکن چین کو بھی امریکی جو ہیں وہ ایک طرح سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور چین ابھی تک اس 1.5 مہینے کی جنگ میں کھل کے ابھی تک سامنے تو نہیں آ سکا. اگر اجازت ہو میں بات کروں یہاں پہ. جی جی. چین نے ابھی اپنے 15 جہاز لے کے گیا اس بلاکیڈ کے دوران. تو اس کا مطلب ہے کہ چین تو کر رہا ہے جو اسے کرنا ہے. جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کی بات ہے، جو اطلاعات ہیں وہ بلاکیج سے پہلے کی ہیں، کیونکہ آج ہی پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان بھی جاری کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج اور بحیرہ عمان میں درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے. اس کا مطلب ناکہ بندی انٹیکٹ ہے. ناکہ بندی انٹیکٹ. دیکھیے اب یہ مختلف بیانات ہیں. یہ ظاہر میں خود تو آپ نے ہرمز پہ بیٹھا نہیں ہوں. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ 20 جہاز گزرے ہیں اس بلاکیڈ کے دوران. چین کے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی شپ کو روکا گیا تو یہ براہ راست ایران چین کے ہم جو چین پر حملہ ہوگا، انہوں نے یہاں تک کہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو بلکہ یہ انہوں نے تو ابھی ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چین کے جہاز رکنا بند ہو گئے ہیں اور چین کو آئل کی سپلائی بند ہوگی تو چین میں ہمیں بحران نظر آ جائے گا. اور اگر چین نہیں، بلکہ تیل پہنچ رہا ہے، آج یہی بات لاروف نے کی ہے بیجنگ میں. اس نے کہا کہ چین کی توانائی کی ضرورتوں کو روس پورا کرے گا. یہاں تک بات ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہرمز سے تیل نہ ملا تو روس اس جی کو سپلائی بڑھا تو دے ہم گا. اویلیبل. ٹھیک ہاں ہے. جی بالکل. لیکن یہ سپلائی بڑھانے کی لاجسٹکس ہوتے ہیں. لاجسٹکس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہلے ہی بہت زیادہ تیل لے رہا ہے جی جی روس سے چین، تو اس میں ایک دم سے اضافہ جو ہے وہ ٹیپ یعنی نلکا کھولنے سے نہیں بڑھ جاتی. اس کے لیے پھر ایک نئی پائپ لائن بچ سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے. اور یہ جو سپلائی ہوتی ہے پائپس میں سے یہ مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کھلتی ہے اور باقی 16 گھنٹے بند رہتی ہے. یہ مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر جی وہ جی نئی پائپ لائن بچھائیں گے تو اس میں بھی ایک وقت لگے گا. اور نئی پائپ لائن بچھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے انہیں ہو کہ وہ اپنا زیادہ تیل بیچنا چاہ رہے ہیں. تو روس کو تو اپنا ایک فائدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس جنگ سے ہی بہت بڑا فائدہ روس کو یہ ہے کہ اس پر جو تیل کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن جو اصل چیز یہ ہے کہ کیا چین نے ایران سے اپنے آئل ٹینکرز لینے بند کر دیے؟ تو اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اور چین نے بھی ابھی یہ اشارہ دیا ہے، ان کے وزیر دفاع نے یہ اشارہ دیا ہے. وزیر دفاع کا مطلب وزیر دفاع ہے، اور یہ ایک فوج کا بنایا ہوا وزیر دفاع نہیں ہے، بلکہ وہ PLA کا خود ہے، یعنی پیپلز لبریشن آرمی کا اپنا آدمی ہوتا ہے جو وزیر دفاع بنتا ہے وہاں پہ. تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر چین کے آئل ٹینکرز کو روکا گیا تو وہ اس کا جواب دے گا. تو یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چین جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. چین ابھی تو خاموشی خبریں ہیں نا، برداشت کر لیتا ہے. میں نے شاید ہی ابھی ری چیک کیا. خبر یہ ہے کہ جب تک سینٹ کام کا جو محاصرہ تھا ابن ہرمز کا وہ پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں تھا، اس وقت جہاز نکلے ہیں. جب سے انہوں نے اپنا محاصرہ انٹیکٹ کر لیا اس کے بعد کوئی آمد و رفت نہیں ہو سکی وہاں سے. ابھی تک لیکن یہ خبریں یہ وہاں پہ خبر ڈیڈ لاک. یہ خبر کیا چین کے ذریعے سے آئی ہے یا امریکہ کے ذریعے سے آئی ہے یا کسی تیسری ذریعے سے آئی ہے؟ ظاہر ہے یہ خبریں تو اب ساری کی ہاں ساری جو ہیں وہ ایک ویسٹرن میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں نا ہمارے پاس. ہاں ہمارے پاس ہاں کوئی پیرل میڈیا تو ہے نہیں اس وقت. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چین کا تو میڈیا ہم دیکھ سکتے ہیں نا. اگر ہم اور کوئی میڈیا نہیں دیکھتے تو چین کا میڈیا تو بڑا ایکسیسیبل ہے. ان کا CGTN ہے، ان کے گلوبل نیوز ہے، ان کے اور بھی ان کی وزارت خارجہ کے بیانات مسلسل آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن حقیقت جو یہ ہے کہ ابھی تک تو امریکہ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. اور یہ میرے یہ آبزرویشن نہیں ہے کیونکہ میں فوجی امور کا ماہر نہیں ہوں. یہ جو اسکاٹ ریٹر جو ہیں، جو سابق اقوام متحدہ کے انسپیکٹر رہے ہیں اور جو اس وقت بہت دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں اس خطے کو بلاکیڈ کرنے کے. تو جو وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھتے رہیں گے. اگر 30 جہاز 40 جہاز گزرے تو کس کس کو روک کے چیک کریں گے؟
اور کس طرح چیک کریں گے. تو یہ تو ابھی یہ نہیں، حالت ہے. چیک اور تو وہ اگر کر ہی نہیں رہے نا. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے اس کو بلاک کر دیا. چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ اپنے ان خیال کو. میں بلاک کر دیا، لیکن جو سیٹلائٹ سے لوگ امیجز دے رہے ہیں اس میں تو جہاز تو جا رہے ہیں. کل ہی ایک جی جہاز جو ان کا ہے سٹاری جو جہاز ہے، رچی سٹاری جو ہے وہ گزرا ہے، اس کی تو سیٹلائٹس آئی ہیں سب کے سامنے. تو یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ اپنا وقت لگانے کی کہ وہاں پہ جا رہی ہے. لیکن جو اسٹیٹڈ پوزیشنز یہ ہیں کہ امریکہ کہہ رہے کہ ہم نے بلاکیڈ کر دیا ہے، چین کہہ رہے کہ اگر ہمارے کسی بھی شپ کو روکا گیا تو ہم یہ پھر اس کی جوابی کارروائی ہوگی. اور الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بلاکیڈ کے باوجود شپس کی آمد و رفت ہو رہی ہے. کوئی ایک ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے کی ساری جو ٹریفکنگ ہوئی ڈرگس یعنی شپس جو گزرے ہیں یہ بلاکیڈ لگنے سے پہلے گزرے ہیں. تو ابھی ایک آدھ دن میں سب کچھ واضح ہو جائے گا. لیکن یہ سب چیزیں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنگ بندی جیسے پرامن حالات کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. نہیں، لیکن شاہ جی سکران صاحب یہ بھی دیکھیں نا آپ کہ ایک طرف خطرناک حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب نئے ہرمز کی انہوں نے ناکہ بندی کر دی، چین کا ایکس فیکٹر اس میں شامل ہو رہا ہے. اگر چین اور امریکہ کی آپس میں ایک مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. اکیلا ایران کی جنگ تو نہیں رہے گی نا. یہ خطرہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن درست دوسری کہا طرف کیا، دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک جو پازیٹیو سائنز ہیں کہ جو جنگ بندی، عارضی جنگ بندی ہوئی تھی وہ برقرار ہے. اور اس جنگ بندی کو دونوں پارٹیاں آبزرو کر رہی ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی. اور اس سے زیادہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ فیز 2 جو ٹاکس کا ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. وہ کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، اگلے ہفتے ہوتا ہے. وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے 5 سال کا کہا گیا کہ ہم یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کو لیمٹ کر دیں گے، اور امریکی چاہتے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر پروجیکٹ پورے کا پورا ہی ٹھپ کر دیا جائے. اسی کے اوپر ایک بون آف کنٹینشن بنیادی طور پہ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ایسی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اور امریکیوں کے ساتھ بھی، کہ کوئی ایسا راستہ نکال لیا جائے. آج اسی لیے تو جے ڈی وینس نے دوبارہ کہا نا کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ ایک بڑا سودا کرنا چاہتا ہے اور یہ مذاکرات ہم جاری رکھیں گے. اور اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران امریکہ امن مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں. دیکھیے آپ نے وہی بات کہی ہے جو آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ مذاکرات جاری ہیں. جے ڈی وینس نے یہ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا. تو کیا ہے وہ ہو رہا ہے؟ ہم اب ایک نہیں، ٹریک ٹو لیکن اب تو ڈپلومیسی یا اب انڈر گراؤنڈ یہ اگر ہو رہا ہے ایران تو وہ تو مجھے نہیں اگر ایران معلوم، کی طرف سے کیونکہ اگر ایران کی میری طرف سے رسائی نہیں ہے اسلام آباد میں یا واشنگٹن میں کہ میں اندر کی باتیں نکال سکوں. تو میری تو بالکل رسائی نہیں ہے. میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ اس اب وقت یہ ہمارے وزیر اعظم تیسرا صاحب جو ہے نا تیسرا وہ مڈل فیکٹر ایسٹ کے دورے پہ ہیں. دیکھیے. ہاں تو اس کا مطلب پھر کل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ چلے گئے ہیں، اگر نہیں، وہ اپنے گھر میں سب کل کو تو بلا نہیں کر ہو ادھر رہا. چلے گئے نہیں، ہیں. کل تو ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب مڈل ایسٹ کے دورے پہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اگلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اس پہ وہ ایک سینس لینے کے لیے، ایک زیادہ ان پٹ لینے کے لیے عرب ملکوں کا وہ اس اپنے دورے پہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں طرف کہ اگلا دیکھیے اب راؤنڈ جو ہے. سجاد، میں ہاں اپنی ایک نااہلی کا ایک اپنا جو میری ایک نااہلی ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے جو نجی حلقے یا جہاں پہ بڑی بڑی خبریں نکلتی وہاں پہ میری رسائی نہیں ہے، نہ ہی میری واشنگٹن میں اس قسم کی کوئی رسائی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں صرف میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اب نہیں، اگر لیکن کوئی شاہ جی ایران کی طرف سے تو کوئی ایسی سجاد خبر نہیں نہ آئی جو کہ ان مذاکرات کے خلاف جاری ہو. ابھی تک تو دیکھیے کوئی خبر نہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں. نیول ہوں، بلاکیڈ خود جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے جو امریکہ نے کیا ہے، ایک چیز. جی نمبر 2، لیبنان میں جنگ جاری ہے، شدید جنگ جاری ہے اس وقت. وہاں پہ ایک اور قصبہ جس کا مذاکرات بھی جاری ہیں، مذاکرات بھی ہوئے. سن لیں ہاں جی. سن لیں نا. ہاں وہ مذاکرات لبنان کی حکومت اور اسرائیل کی حکومت مارکو روبیو کی زیر سایہ ہوئے ہیں. اس کا جی حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور جی 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 لیبنان کے بارے میں جو ایران کی جو بات ہے وہ سیدھی سادھی اس کے ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کا فائدہ لیبنان کی حکومت کو بھی ہوگا، لیکن لیبنان کی حکومت جو ہے یہ امریکہ کی انسٹالڈ حکومت ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ وزیر اعظم سلام نواب جو ہے یہ امریکہ نے بنوایا وہاں پہ دباؤ ڈال کے، اور جو وہاں پہ جو مائیکل جوزف جو ہے ان کے صدر جو ہے اس کو بھی امریکی امبیسڈر نے بیٹھ کے الیکٹ کروایا تھا وہاں پہ. تو یہ امریکہ کے مفادات کے لیے ہیں، یہ لیبنان کے مجموعی مفادات کے لیے ہیں. یہ لیبنان کے اندر کی اگر آپ سیاست پر بحث کرنا چاہیں تو ہم اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ لیبنان میں حزب اللہ اور حزب اللہ کے حامی، حزب اللہ اکیلی نہیں ہے، حزب اللہ کے ساتھ وہاں کا اسپیکر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نبی برے جو ہے لیبنان کی اسمبلی کا. لیبنان کے وہ سنی جو غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف لیبنان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور لیبنان کے وہ عیسائی جو لیبنان میں حزب اللہ کو اپنی ایک آواز سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ لیبنان کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے پوری کوشش کر رہی ہے کہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے. تو یہ اتنی سمپل سی گیم نہیں وہاں پہ ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہ بلکہ پروفیسر مراندی جو ہیں، جن کو مرانڈی کہتے ہیں، اس میں مرندی ہے یہ، تو انہوں نے یہ بڑا کھل کے کل یہ بیان دیا ہے المیادین ٹیلی ویژن کے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہماری لیبنان کے بارے میں جو جنگ بندی کی پالیسی ہے اس کا فائدہ لیبنان کی پوری ریاست کو ہوگا، لیکن لیبنان کی حکومت اپنے ہی لیول پہ جو اسرائیل سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. تو یہ وہاں کی تلخیاں الگ ہیں، لیکن ان ساری تلخیوں کا اس پوری جنگ کا اثر ان مذاکرات پر پڑ رہا ہے جو کہ کھلی خلاف ورزی ہے جنگ بندی کی. جی جی جی. اور یہاں پہ ایک اور چیز کر دوں، آپ نے ہرمز کو بڑا اہم نقطہ سمجھے. ایران آپ نے ہرمز کو گیو اپ کرنے والا نہیں ہے، اور یہ چین کے جتنے بیانات آ رہے ہیں اس میں وہ آپ نے ہرمز پہ ایران کے کنٹرول کو امپلائڈلی قبول کر رہا ہے. تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. تو معاملہ تو واقعی سیدھا نہیں ہے. اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کے نتیجے جنگ میں رکی اگر رہ سکتی ہے، جنگ رکی رہ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کو جنگ مزید لڑنے میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر سے جو پوری گلوبل مارکیٹ ہے وہ خراب ایک دم سے گر جائے گی، جو امید بھی بن رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایران کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے جنگ شروع کرنے میں. تو اس وجہ سے ایک سٹیل میٹ رہ سکتا ہے. لیکن اگر سٹیل میٹ یہ بڑھتا ہے تو دنیا میں جو آئل کی سپلائی کی کمی جو ہے اس وقت جو واقع ہو چکی ہوئی ہے وہ تو واقع رہے گی، وہ تو اسی طرح برقرار رہے گی. اور بلکہ وال اسٹریٹ جرنل نے جو اصل خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ یہ نیول بلاکیڈ ہے، یہ ہم کو بھی تنگ کرے گا، ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا، کیونکہ اگر نیول بلاکیڈ رہتا ہے تو باب المندب بھی بند ہو سکتا ہے جو کہ سعودی عرب کے جنوب کی طرف ہے. آپ نے ہرمز سے شمال کی طرف نیول بلاکیج تو انہوں نے ایک ریئیکشنری فیصلے کے طور پہ کیا ہے نا، نہیں، کہ یہ آپ نے امریکہ ہرمز سمجھتا ہے، کا نہیں جو یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ریئیکشنری، جبکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جو نکات طے ہوئے ہیں ان پر آگے بات ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور انہوں نے پہلے فوری طور پہ ریلیز بھی دیا تھا، شپس گزرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن لیبنان میں زبردست بمباری کی گئی ہے، خوفناک قسم کی، جس کو ابھی تک اتنی اس شدت کے ساتھ جس کی مذمت ہی نہیں ابھی تک آئی ہے، یعنی کئی ملکوں کی طرف سے، اب یورپ کی طرف سے آنا شروع ہو گئی ہے کہ 300 بندہ 10 منٹ میں مار دیا اسرائیل نے، جی اور جی اسرائیل کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو یہ میسیجز جو اس طرح کے جا رہے ہیں، اور آپ کے تو معلوم ہے پاکستان نے تو کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ ایران فوراً ریئیکٹ کرنے لگا تھا لبنان کی بمباری پر، لیکن پاکستان نے اصل میں یہ بڑا کام کیا تھا کہ ایران کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ یہ ریئیکشن نہ دیں، ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں. تو اس پر امریکہ نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پتہ نہیں کس طرح جا کے نتن یاہو سے کہا ہوگا مائی باپ سانو گل کر لیں دیو، کیونکہ امریکہ کی جی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یا جے ڈی وینس جو ہے وہ نتن یاہو کو کہیں کہ بندے کا پتر بنو، ہم تم کو سپلائی روک لیں گے. ان کی تو ہمت ہی نہیں ہے. تو ساری نہیں، پرمیشن تو انہوں نے نتن یاہو سے لینی ہے. لیکن آپ اس نیتن میں یاہو آپ پوری جنگ لیکن میں نتن یاہو کے فیکٹر کو کیوں مس کر رہے ہیں؟ نہیں، لیکن نیتن یاہو اس لیے تو مجبور ہو گیا تھا نا کہ وہ اس نے ان ٹاکس کو تسلیم کر لیا تھا، ورنہ تو وہ ان ٹاکس کو بھی اس تسلیم نہ نے کرتا کچھ تو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے. نہیں، اس نے ایک کہا بیان کہ میں اس معاہدے کے ایک ساتھ ہوں گا. دیکھیے اس کا دیکھیے اندر کی اس کا سجاد میں اندر کی باتوں پہ میری رسائی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بیان ہاں، مجھے دکھائیں جس میں نتن یاہو نے نہیں، کہا ایک کہ ہم بیان دیا ہے اس نے کہ میں ان مذاکرات کا حامی ہوں. اس نے بیان دیا تھا جب مذاکرات شروع ہو رہے نہیں، تھے. اس نے کہا کہ ہو رہے ہونے دیں، ہم اپنی جگہ پہ رہیں گے اور ہمارا جو حزب اللہ کے خلاف آپریشن وہ جاری رہے گا، کہ اس ذرا نے اس کا سکیل کم کر اس دیں. نے
ٹرمپ کے کہنے پہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اس کے بعد بمبنگ نہیں کی، وہ جنگ بندی کو بھی تو آبزرو کیا ہوا ہے نا اس نے، یہ بھی تو بات وہ اس نے ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں کیا ہے. اگر آپ اس کی تہوں میں جائیں گے تو اسرائیل کے پاس خود اپنے انٹرسیپٹرز نہیں رہے کہ وہ جنگ زیادہ لڑ سکے. ہاں جو بھی سبب ہے، لیکن وہ جنگ بندی کا حصہ تو ہے. نہیں تو اسی لیے اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ ایران سے جنگ روکی جائے لیکن لبنان میں یہ جنگ جاری رکھی جائے. یہ ہے اسرائیل کی کوشش. یہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے. ہاں نہیں، یہ تو کھلی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ آج بھی جاری ہے. آج بھی وہاں پہ بنت جبیل جو ہے قصبہ ہے، جو سرحدی قصبہ ہے لبنان کا، وہاں پہ شدید جنگ جاری ہے جس کے چاروں طرف اسرائیل کی فوجیں موجود ہیں، لیکن اندر سے مزاحمت ہو رہی. ہو سکتا ہے بنت جبیل کا فال ہو جائے، وہاں پہ سارے لوگوں کو وہ قتل کر دے، مار دے. نہیں، لیکن آج لبنانی گورنمنٹ نے مذاکرات کے دوران کہا ہے نا کہ اسرائیل اپنی فوجوں کو وہاں سے واپس نکالے. انہوں نے اسرائیلی لبنانی گورنمنٹ نے اپنے ایجنڈے پہ یہ بات رکھی ہوئی ہے. یہ تو آپ ایسے پاکستان میں عدالت ایک فیصلے جاری کرتی ہے کہ یہ نہ کیا جائے، آگے کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو اگر لبنانی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تو لبنانی گورنمنٹ کا اپنا رول کیا ہے؟ لبنانی گورنمنٹ نے حزب اللہ کو ایک بین قرار، ایک کالعدم، ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کے بین کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے؟ جی یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ریجن کے جو لارجر انٹرسٹ ہیں اور جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، جس طرح سے لوگوں کو گیس، پیٹرول، ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ کساد بازاری، یہ ریسیشن اور بڑھے گا تو عام آدمی کی زندگی اور متاثر ہوگی. بالکل صحیح. اور اس کی سب کی ذمہ داری جو ہے امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو اسرائیل پر ہے کہ جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے. تو جنگ لپیٹنے کی ذمہ لیکن داری اس انہیں جنگ پر کو ہے. ختم کرنے کے لیے تو سارے فریق جو اگریسر ہیں یا جن کے اوپر جو جن کو انویڈ کیا گیا، سب کی ذمہ داری کو ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کا کوئی ایک حل ایسا نکالا جائے کہ جنگ کم از کم ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں یہ جو ریسیشن ہے یہ بھی کم ہو. یہی ہم توقع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سکلین صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے اجازت لیں گے اور دیکھنے والوں سے خدا حافظ.